فرما رہے ہیں سارے دین والے جتنے بھی اپنے آپ کو دین کہتے ہیں، ان دین والوں میں اس وقت تمہارے سوا اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اصل میں جو بھائی بہن ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اس میں شیطان کو آنے نہیں دینا۔ شیطان کب آیا بھائیوں کے درمیان؟ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان شیطان آیا، کب آیا؟ جب حسد ہوا بھائیوں کو یوسف علیہ السلام پر، شیطان بیچ میں آیا۔ حسد نہیں ہونا، حسد نہیں ہونا تو کیا سمجھنا؟ بھائی کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنا۔ میں تمل میں بیان کیا ہوں، انشاءاللہ آپ اگر چاہیں بھائی بہن میں محبت رہنا، میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں، باتوں باتوں میں آ گیا، وہ بیان آپ لیجئے یوٹیوب میں سنیے، بڑا پیارا بیان ہے، بڑا الحمدللہ مجھے خود خوشی ہوئی، اتنی اچھی باتیں آئیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ رات کی نماز مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمان جو حضور کے امتی ہیں، ان کی ایک الگ صفت ہے رات میں نماز پڑھنا۔ یہودیوں اور کرسچینٹی میں رات کی عبادتیں نہیں ہیں، آپ کبھی ان کی چرچ رات میں اوپن ہے دیکھیں؟ وہ کرسمس میں اوپن ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، سارے دن میں صبح میں اوپن ہوتی ہے ان کی عبادت گاہ، رات میں رات میں یعنی ہم جیسا تہجد وغیرہ کی عبادت نہیں ہے، ہم کو دیکھ کر سیکھ کر کہیں کرتے ہوں گے، سوا رات کی عبادتوں کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے سارا رمضان رات کی عبادت، ہر رات نیک بندہ تہجد کی عبادت کرتا ہے، تو ان لوگوں کو رات کی عبادت پسند نہیں آئی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، ایک رات حضور نے تاخیر کی صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز حضور دیر کر دیے، جیسے ہم پڑھے نا ایسا نہیں پڑھے، عشاء کی نماز نہیں ہو رہی ہے، حضور آئے نہیں گھر سے، اور اس زمانے میں کیسا تھا، حضور آئے بعد نماز، سب انتظار کر کر بیٹھے، رات دیر کر دیے۔ ثم خرج الى المسجد، پھر مسجد کو نکل کر آئے، فاذا الناس ينتظرون الصلاة، لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، فقال، حضور نے کہا، انه ليس من اهل الاديان احد يذكر الله تعالى في هذه الساعة غيركم، اس وقت رات آخری رات میں یعنی تاخیر ہو گئی، فرما رہے ہیں سارے دین والے جتنے بھی اپنے آپ کو دین کہتے ہیں، ان دین والوں میں اس وقت تمہارے سوا اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں عبادت کرنا یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے اور اللہ کے درمیان قریب ہونے کی سیڑھی ہے۔ آج ہمارا لائف سٹائل جو 11 کے بعد سونا، 11:30 کے بعد سونا، 12 کے بعد سونا جو لائف سٹائل بن گیا ہے، یہ لائف سٹائل ہم کو تہجد تو دور کی بات فجر کی نماز چٹ کرا دیتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ 9:30 10 بجے، جن کو کوئی دوسری ذمہ داریاں نہیں ہے، 9 9:30 10 بجے جب تک سونے کی عادت نہیں ڈالیں گے، جماعت سے فجر کی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ایسے ہی ساری زندگی نکل جائے گی۔ اب اس کے لیے کرنا کیا؟ جو نوکری میں ہیں وہ مجبور ہیں، جو بیپاری لوگ ہیں، میں دیکھا ایک قوم ہے، وہ بھی بزنس میں ٹاپ ہیں، وہ لوگ ٹاپ بزنس مین ہیں، لاکھوں کروڑوں میں کماتے ہیں، ہر فیلڈ میں ہیں، ہارڈ ویئر میں ہیں، اس میں ہیں، اس میں، وہ لوگوں کے دکان 7 بجے بند، معلوم کون؟ 7 بجے ان لوگوں کے دکان بند۔ ہمارے لوگ 9 10 تک کھلے رکھتے، لیکن پروفٹ کس کا زیادہ؟ ان لوگوں کا زیادہ۔ اور وہ لوگ آرام سے، وہ جو ان کے چند دنوں میں ان کی چند عبادت کے دن ہیں، اس دن میں بیپار کو بھول جاتے، بیپار چلتا رہتا، وہ عبادت میں رہتے، اور آرام سے 1 مہینہ چھٹی لیتے ہیں وہ لوگ۔ کیسے لے سکتے ہیں؟ بھائیوں میں محبت ہے، بھائیوں میں محبت ہے، 3 4 بھائی مل کر بزنس چلاتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، شیطان بیچ میں آ نہیں سکتی، ان لوگوں کا ایسا یہ ہے کہ شیطان بیچ میں آ نہیں سکتی، شیطان بیچ میں آ نہیں سکتا، ذرا مشکل ہوتا، وہ عمر ہو گئی، بات سکتا ہو جاتا، شیطان کو کیا آتی بولیں گے اسے، کیا ہے، کبھی آتی شیطان، کبھی جاتا شیطان، سمجھ میں آتا ہے، ان کے بیچ میں شیطان نہیں آتی، بھائیوں کو لڑاتی نہیں، یہ بھائیوں کی محبت
میں تمل میں بیان کیا ہوں. انشاءاللہ آپ اگر چاہیں بھائی بہن میں محبت رہنا، میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں، باتوں باتوں میں آ گیا، وہ بیان آپ لیجئے یوٹیوب میں سنیے، بڑا پیارا بیان ہے، بڑا الحمدللہ مجھے خود خوشی ہوئی، اتنی اچھی باتیں آئیں. بھائیوں میں محبت رہتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بھائی ایک مہینہ آرام سے ریسٹ لینے کے لیے چلا جاتا ہے، 3 بھائی مل کر سنبھالتے ہیں، اس کے بعد دوسرا بھائی جاتا ہے اور عبادتیں بھی وہ لوگ بدل بدل کر کرتے ہیں. تو اصل میں جو بھائی بہن ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اس میں شیطان کو آنے نہیں دینا. شیطان کب آیا بھائیوں کے درمیان؟ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان شیطان آیا. کب آیا؟ جب حسد ہوا بھائیوں کو یوسف علیہ السلام پر، شیطان بیچ میں آیا. حسد نہیں ہونا. حسد نہیں ہونا تو کیا سمجھنا؟ بھائی کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنا. اور بھائی بھی کیا سمجھنا؟ میری کامیابی صرف میری کامیابی نہیں ہے، میرے سارے بھائیوں کی کامیابی ہے. میری کامیابی صرف میرے بیٹوں کی کامیابی نہیں ہے، میری کامیابی میرے بھتیجوں کی کامیابی ہے، میری کامیابی میری بہنوں کی کامیابی ہے، میری کامیابی میرے بہنجوں کی کامیابی ہے. جب بھائی اس طرح اپنی کامیابی بانٹ لیتا ہے تو وہاں حسد کا دروازہ بند ہو جاتا. تب تہجد وغیرہ سب آ جائے گا، انشاءاللہ آ جائے گا. کٹ کو کٹ کتنا کٹیں گے؟ تمہاری صورت میں نہیں دیکھتا، میری صورت نہیں دیکھتا. وہ زمانے میں ہمیں بولتے تھے با جنازہ اٹھانے کے واسطے تبھی 4 جنے ہونا، با مل کو رہو با بولتے تھے. اب کیا ہوں گا معلوم؟ زوماٹو آگا، زیپٹو آگا، اب کیا آئے گا؟ جنازو آئے گا. اب ہمیں بولتے ہیں بس جنازہ اٹھانے کے واسطے بھی مل کو رہو با، بھائی بہنا میں محبت رکھو، کندھا دینے کے واسطے 4 جنے ہونا. اب انہیں کیا کریں گا؟ زیپٹو، زوماٹو، جنازو ایپ ڈال لینا. آدمی انتقال ہوتے ہی فادر ڈائیڈ، جنازو سینڈ 8 پیپل فار ایوری تھنگ. جنازوں کے لوگ میں خراب کرے سکا ہوگا، یعنی اچھا بزنس. جنازوں کے لوگ کیا کرنا، آتے ہی غسال، پورے غسالوں کو اندر رکھ لینا وہ ایپ میں، فوراً ایپ سے آئے گا، غسال جائیں گے، نہلائیں گے. گھر کے لوگوں کو کچھ بھی ہے نہیں، جنازو لے کو جا کو اپنے گھر میں باڈی رکھ لیں گا، وہ بھی اوائڈ کر دیں گے. کچھ نہیں، باپ کی باڈی، ابا انتقال ہو گئے، ہینڈ اوور ہم ٹو جنازو. جنازو please take my father's body in GH, in that Apollo, and take it to your place. We will come directly to the Khabristan. Which Khabristan? No need of coming to Khabristan. We will live telecast on Zoom the burial of your father. Okay sir, okay sir. یہ ہونے والا ہے زمانہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے. تو بھائی بہنوں میں محبت رہتی ہے، عبادت میں بھی ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مل کر رہیں، مل کر رہیں. شیطان بولی تو شیطان کے منہ پر ٹیپ لگا دے. مل کر رہیں گے؟ نکو حضرت، نکو، میں کہاں سے سمجھاؤں؟ خود مل کر رہنا، بھائی بہن یہ ہو جانا ہے کہ پیسہ میرا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک پیسے کو فائدہ پہنچانے والا میرا اللہ بناتا نہیں. ہم وہ قوم ہے جو پیسے کے بغیر بھی جی کر بتا سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی جی کر بتا سکتے ہیں. اگر ہم سب قرآن سمجھ لیے، پیسہ نہ بھی ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہی ہم 100 سال جی کر بتا سکتے ہیں. وہ ہے ہمارے میں. قرآن ہمیں ملا کر چھوڑے گا انشاءاللہ. ایک ایک پیسہ ہمارا ڈسٹ بن میں نہیں جائے گا، بیکار نہیں ہوگا. یہی ہمارا سسٹم تھا. بچپن میں جس کے گھر میں اچھا سالنا بنتا وہ دوسرے کے گھر کو بیچتے تھے. ہمارے گھر میں مہمان آتے، امی بولتے با جا با پھپھو کے پاس جا کو کیا اچھا سالنا ہے پوچھ کو آ. جا کر پھپھو کے کان میں بولتے کیا کھٹا سالنا ہے، وہ کھٹا سالنا دیتے، یہاں سے وہاں جاتا، وہاں سے یہاں جاتا. ایک پیاری دنیا تھی. اب دروازے بند ہو گئے ہیں، دروازے بند ہو گئے. تو گھر کو پیزا آیا تو اس کی اسمیل بھی باہر جانا نہیں. کیا بولوں میں؟ اب پیچھے اب جا کو پوچھے تو اندر سے قصے نکلیں گے. 2007 جنوری 7 کو انہوں مجھے بندر بولے. تمہیں کی بولے؟ 2006 ڈسمبر 31 کو انہوں مجھے چوہا بولے. انہوں کیوں بولے؟ ارے واہ واہ، میں جابا کہاں کر لو کو جاؤ. جنازو ایپ آتا، اب جنازو آتا ہے. کون اچھا بزنس کا بول ڈالا میں.
کتنا کما سکتے معلوم؟ پورا جنازو کر لیں گا. امام بھی یہ آئی سے بھیج ڈالیں گا. واٹ کائنڈ آف امام یو نیڈ؟ آئی نیڈ شیخ سدیس ٹو لیڈ مائی فادرس بریل. اوکے، وہ کیا بولتے ہیں اسے، ہولوگرام میں شیخ سدیس جو بھی بڑے عالم بیت المقدس کے امام آ کر دکھے گا، لائٹ ایسا ڈالیں گے وہ نماز پڑھا کر چلے جائے. فتویٰ دینے والا بھی فتویٰ زومٹ جنازوں کا ایک مفتی بیٹھا رہے گا، یہ سب جائز ہے بولیں گا. خیر